بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں ہمارا یہ دوسرا اور آخری لیکچر ہے۔ یہ جو نا اس میں ہم آپ کو ٹکلنگ، فلٹر، آکسیڈیشن، میٹابولزم، ٹرشری ٹریٹمنٹ اور سلج ٹریٹمنٹ کے متعلق کچھ سمجھائیں گے۔ یہ میں پہلے بتا دوں کہ یہ میرا اس بارے میں نالج نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو کچھ ہے یہ کتابی نالج ہے، ایکسپیرینس کچھ بالکل ہی نہیں ہے۔ میں نے وہ جو ہے نا کسی ایسے پلانٹ کا وزٹ نہیں کیا، تو یہ آپ کو اس لیکچر میں سمجھانا یہ مطلب ہے، ہو سکتا آپ لوگوں نے بھی نہیں کیا ہو، یہ کیونکہ یہ پلانٹ بہت کم موجود ہیں۔ ابھی پاکستان بھی یہ ڈیمانڈ مانگتا ہے کہ اس طرح کے پلانٹ لگائے جائیں تاکہ گندگی اور آلودگی کو ختم کیا جائے۔ تو یہ فیکٹریاں بھی چھوٹے اتنے پلانٹ نہیں لگاتی، وہ بھی خرچے سے بچتی ہیں، یہ کافی خرچہ مانگتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ جب آپ کا اگر کبھی آپ ایسے پلانٹ پر جائیں یا ان فیوچر آپ کو گورنمنٹ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ آپ کو آپ پلانٹ لگانے کے قابل ہوں یا آپ سے مدد لی جائے، تو یہ آپ کو وہ اس بارے میں سے حاصل معلومات دی جائے۔ ابھی ہم اس کے پروسیس پر بحث کرتے ہیں، پھر بعد میں آپ کو ڈرائنگ میں متعلق سمجھائیں گے۔ تو میں آپ کو ڈرائنگ کے متعلق اتنی معلومات نہیں دے سکوں گا کیونکہ وہ مجھے بھی اتنی سمجھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے طور پر سمجھنا ہے۔ ڈرائنگ آپ کے سامنے ہوگی، تو انٹرنیٹ سے بھی آپ ڈرائنگ کی مدد لے سکتے ہیں۔ وہاں انٹرنیٹ میں آپ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ لکھیں تو وہ آپ کو آ جائے گا۔ جب آپ امیج میں جائیں گے، اوپر امیج ہوتا ہے، امیجز میں جائیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں وہاں روشن ہو جائیں گی، وہ معلوم ہو جائیں گی۔ تو یہ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ ٹکلنگ فلٹر کیا ہوتا ہے؟ کچھ باتیں تو پہلے گزر چکی ہیں پچھلے لیکچر میں، اب ہم آگے لیکچر کے پرائمری ٹریٹمنٹ کے بعد ایفلوئنٹ کو ایک فلٹر بیڈ سے گزارا جاتا ہے۔ فلٹر بیڈ کیا ہوتا ہے؟ جو یہ ایسے کنکروں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں مائکرو آرگنزم بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں، یعنی پہلے سے اس میں مائکرو آرگنزم اور بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ بیکٹیریا کو خوراک چاہیے ہوتی ہے، تو وہ نیوٹرینٹس حاصل کرنے کے لیے کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، تیل، چکنائیوں پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ چکنائیاں کہاں سے آتی ہیں؟ بیکٹیریا وہاں پھنسے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، جو آپ پانی ڈالتے ہیں اس پر، اس میں ایفلوئنٹ ڈالتے ہیں، اس میں یہ سب کچھ باہر سے آ رہا ہوتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس یہ وہ ہوتے ہیں جو میٹھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ جام، جیلی، اسی طرح سے جو مٹھائیاں یا وہ یہ سب پانی میں، گندے پانی میں آ رہی ہوتی ہیں۔ پروٹین وہ ہوتی ہے جو گوشت کے عناصر ہوتے ہیں، گوشت، دالوں وغیرہ میں پروٹین پائی جاتی ہے، انڈے وغیرہ میں۔ تیل یہ اور چکنائیاں یہ وہ جو ہے نا آپ کے کھانے کی چکنائیاں اور دیگر چکنائیوں سے آتے ہیں، یہ سب۔ تو یہ جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں ان کو وہ نیوٹرینٹس چاہیے، یہ ان کو خوراک چاہیے، تو یہ ان پر حملہ کریں گے کیونکہ یہ نیوٹرینٹ بیکٹیریا کی افزائش کے لازم ہے۔ اب بیکٹیریا کی افزائش شروع ہوتی ہے تو یہ ایئریشن ٹینک کے مواد کو نازک مقدار توازن، خوراک اور آکسیجن درکار ہے۔ اب ایئریشن ٹینک میں ہوا داخل کی جاتی ہے تاکہ ان کو آکسیجن بھی ملے۔ اب جیسے خوراک کے لیے اب ان کو پانی بھی مل گیا اور آکسیجن بھی مل گئی اور وہ جو ہے نا یہ گندے مادے بھی مل گئے۔ اب یہ اپنی خوراک کو استعمال کریں گے اور آگے دیکھتے ہیں کیا بناتے ہیں۔ اس خوراک کو لیکور، مکسڈ لیکور، یعنی یہ جو ہے نا اس کے شارٹ کٹ سسپینڈڈ سالڈس، مکس لیکور، ایکٹیویٹڈ سلج بھی کہتے ہیں۔ ایکٹیویٹڈ سلج آرگینک مادوں کو، یہ سب آرگینک مادے کو آکسیڈائز پروڈکٹس میں تبدیل کرتے ہیں، اور آکسیڈائز پروڈکٹس سیکنڈری کلیریفائر میں فلاس کی صورت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایئریشن ٹینک کے سلسلے میں انتہائی مددگار ہوتا ہے۔ خام سیویج کئی لوکیشن سے داخل کیا جاتا ہے اور متغیر وقت، یعنی کسی اور دورانیے کے لیے مکسنگ، یعنی کئی مرتبہ یہ تجربے میں منحصر ہوتا ہے۔ متغیر وقت مطلب یہ کبھی گھنٹے بعد، کبھی 2 گھنٹے، یا جیسی جیسی چیز آتی ہے دیتا ہے۔ یہ ڈرائنگیں میں اس کو سمجھاؤں گا۔ آکسیڈیشن پاؤنڈ، یہ آگے ایک آکسیڈیشن پاؤنڈ کی تشریح یہ کیا ہوتا ہے؟ آکسیڈیشن پاؤنڈ جس کو لیگون بھی کہتے ہیں، کیسے کام کرتا ہے؟
ابھی حال ہی میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کے لیے ایک نیا پروسیس متعارف کرایا گیا ہے جس میں آکسیجن پاؤنڈ ایک کم گہرا تالاب ہوتا ہے جہاں ویسٹ واٹر کو الجی اور ایروبک بیکٹیریا کی مدد سے صاف پاک ہے. یہاں آرگینک مادوں کو الجی ڈیکمپوز کر دیتی ہے. الجی بھی ایک اسی قسم کے مادے ہوتے ہیں اور وہ الجی بنانے میں کھپ جاتے ہیں، یعنی وہ ان کی ساری توانائی، ان کی ساری محنت الجی میں خرچ ہو جاتی ہے اور وہ خود ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ الجی بنانے میں کھپ جاتے ہیں. یعنی الجی سے پہلے الجی ہوتی ہے اور مزید الجی بناتے ہیں. بعد میں فوٹوسنتھسس کے عمل سے آکسیجن کا اخراج ہوتا ہے. فوٹوسنتھسس کا عمل جو ہوتا ہے وہ آکسیجن کا اخراج ہوتا ہے. یہ آکسیجن کا اخراج اسی طرح سے ہی ہے جیسے درختوں سے ہوتا ہے. درخت بھی فوٹوسنتھسس کے عمل سے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ابزارب کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں. تو یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں درخت کاربن ڈائی آکسائڈ سے سانس لیتے ہیں اور آکسیجن ان کا ویسٹ ہوتا ہے، یعنی جو وہ ضائع کرتے ہیں. اور وہ بیکٹیریا اپنے لیے آکسیجن فضا سے حاصل کرتے ہیں اور آرگینک مادوں کو تبدیل کرنے کا باعث بنتا ہے ایروبک بیکٹیریا. اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج ہوتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں ملتی رہتی ہے، جسے فوٹوسنتھسس کے عمل میں الجی کھا جاتی ہے. جب وہ اخراج ہوتی ہے وہیں وہ الجی اس کو کھا جاتی ہے. اب آگے آ جاتا ہے میٹابولزم. میٹابولزم ریئیکشن نقطہ نظر سے کاربن سائیکل کی کیا اہمیت ہے. یہ تھوڑی سی اس کی تشریح بیان کرتے ہیں. انسانوں، جانوروں اور بیکٹیریا میں میٹابولزم کا عمل جاری ہوتا ہے. میٹابولزم کیا ہے؟ میٹابولزم کا عام فہم مطلب یہ جو ہے نا بیالوجی ہے کہ ہضم شدہ اجزاء کا خون میں شامل ہوا. ہم جو کچھ بھی غذا کھاتے ہیں وہ 2-2.5 منٹ کے بعد معدے کی دیواروں سے خون میں شامل ہو جاتی ہے اور خون وہ اس غذا کو، چکنائیوں کو، پروٹین کو، سب سے زیادہ شوگر کو، یعنی 85 سے زیادہ 85% تک شوگر کی ہوتی ہے جو گلوکوز پر مشتمل ہوتی ہے، گلوکوز اور کاربوہائیڈریٹ پر. پھر وہ امینو ایسڈ ہوتے ہیں. یہ سارا کچھ خون میں شامل ہو جاتا ہے. اب خون کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں، پٹھے ہیں، دماغ ہے اور ہاتھ ہے، پاؤں ہے، بازو ہیں، ان کو یہ ہے نا اپنی خوراک پہنچائے. یہ خون دراصل یہ جو ہے نا اس نے اپنی خوراک پہنچانی ہوتی ہے. ان میں کسی جگہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، کسی جگہ کوئی زخم ہوتا ہے، کسی جگہ کوئی اور مسائل ہوتے ہیں، وہ اپنے خوراک پہنچاتے ہیں. اگر آپ نے اس میں کچھ دوائیاں شامل کر دی ہیں جیسے کھائی ہیں آپ نے، تو دوائیاں بھی وہ پہنچاتے ہیں، یا ٹیکا کو لگایا وہ بھی وہ ساتھ میں خون میں شامل ہو جائے، وہ سب کچھ وہاں پہنچاتے ہیں تاکہ متعلقہ اعضاء کو غذائی ضرورت مہیا کر سکے. یہ اپنا وہ کوٹا جو ہے نا خوراک کا وہاں دیتا ہے، جس کی جو ضرورت ہے وہاں بانٹتا ہے. آرگینک مٹیریل میں کاربن اور ہائیڈروجن لازمن اور آکسیجن کا بھی پائے. آرگینک مٹیریل جو ہوتا ہے یہ اس کی تشریح یہ ہے کہ اس میں کاربن ہائیڈروجن لازمن ہوتے ہیں، آرگینک کی تشریح ہے، اور پھر آکسیجن بھی کبھی کبھی پائے جاتے ہیں. جبکہ گوشت مرکبات نائٹروجن بھی پائے جاتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہوا آکسیجن مٹیریل میں کاربن اور ہائیڈروجن لازمی پائے جاتے ہیں، کبھی آکسیجن اور نائٹروجن بھی پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو ایلیمنٹ ہیں مثلا سلفر ہے اور فاسفورس ہے، یہ بھی پائے جاتے ہیں. یہ تو کئی کمپاؤنڈ میں، لیکن یہ تو کاربن اور ہائیڈروجن تو لازمی ہوگا. تو آرگینک مرکبات کے سیل کئی مراحل میں ٹوٹنے کے بعد اب یہ جو ہے نا کئی جگر میں سے بھی خون گزرتا ہے، جگر اس میں سے کئی چیزوں کو توڑتا ہے، تو آخر کار یہ سارے گلوکوز بن جاتا ہے یا امینو ایسڈ بن جاتا ہے. یہ گلوکوز یا امینو ایسڈ یہ پھر ہمارے جسم کے پٹھوں میں جلتے ہیں. تو جلتے سے مطلب جیسے بوائلر میں چیز جلتی ہے ایسے ہی جلتی ہے. تو ان کو جلنے کے لیے آکسیجن چاہیے. آکسیجن ہمیں ہوموگلوبن سے پھیپھڑوں نے مہیا کی ہوتی ہے. یعنی پھیپھڑوں میں جو ہم نے آکسیجن لی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اس میں خون میں شامل ہو جاتی ہے. یہ یعنی ہوموگلوبن ہوتے ہیں دراصل ایک چھوٹے اس کی مثال غبارے سے ہوتے ہیں جو خون کے اندر چھوٹے غبارے بن جاتے ہیں. تو یہ غبارے خون کے ہوموگلوبن لے کر چلتے ہیں. جب یہ اس میں آکسیجن ہوتی ہے، مینلی آکسیجن ہوتی ہے، باقی پلازما ہوتا ہے، تو وہ یہ جو غبارے ہیں جب پٹھوں میں پہنچتے ہیں وہاں جا کر یہ پھٹ جاتے ہیں. جب پھٹ جاتے ہیں تو اس کا گلوکوز وہ سارا ریئیکشن ہو جاتا ہے اور وہ یہ پہلے تو مرکبات توڑتے ہیں، جگر توڑنے کے بعد اینڈ پہ گلوکوز اور امینو ایسڈ بن جاتا ہے. وہ اس کو
وہ جو ہے نا وہ توڑتا ہے، تو توڑنے کے بعد وہ امینو ایسڈ بن جاتا ہے، ساتھ میں پیدا ہوتا ہے ہیٹ، کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر ویپرس، یعنی 3 چیزیں دوبارہ میں بتاؤں، یعنی ہیٹ، کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر ویپرس، یہ ساتھ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آکسیجن ریئیکشن کر کے پانی بخارات کی شکل میں، پانی جو ہوتا ہے بخارات کی شکل میں نکلتا ہے اور دوبارہ ہمارے سانس میں شامل ہوتا ہے۔ سانس جب ہمارا باہر نکلتا ہے، آؤٹ لیٹ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ اور وہ شامل ہو جاتا ہے، وہ واٹر ویپرس، یہ ہمارے ساتھ نکل جاتا ہے، اور کچھ نہ کچھ آکسیجن جو ہماری خرچ نہیں ہوئی وہ بھی باہر نکل جاتی ہے۔ ساری کی ساری آکسیجن خرچ نہیں ہوئی ہوتی، کچھ نہ کچھ آکسیجن واپس نکل جاتی ہے، لیکن ہیٹ پر زندگی چلتی ہے۔ اصل مفید چیز یہی ہیٹ ہے، یہ جو ہیٹ وہاں جنریٹ ہوتی ہے اصل میں انرجی یہی ہے۔ تو بیکٹیریا میں اسی قسم کا ریئیکشن ہوتا ہے، بیکٹیریا میں بھی ایسے ہی ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو یہ انسانی زندگی میں بھی یہی ہے کہ یہ جو یعنی بعد میں یہ پٹھے، یہ گلوکوز اور امینو ایسڈ مختلف پٹھوں کو سپلائی کرتے ہیں۔ گلوکوز جو ہے نا ڈیلی روٹین ورک کے لیے بہت ضروری ہے، یہ جو ہے توانائی بہت یہ مہیا کرتا ہے۔ امینو ایسڈ جو ہے یہ بھی توانائی مہیا کرتا ہے، لیکن یہ رات کو وہ پروٹین سے تیار ہوتا ہے اور رات کو ہمارے پٹھوں کی مرمت کرتا ہے، اس کے علاوہ توانائی بھی مہیا کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں یعنی توانائی، مین توانائی کا سورس یہ گلوکوز ہے، دوسرا سورس جو کم ہے امینو ایسڈ ہے، یہ تقریباً 85% ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ہم نے تشریح تھوڑی سی میں نے اپنی دی۔ تو یہ بیکٹیریا میں بھی اسی قسم کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ یہ ریئیکشن پانی اور ایئر کی موجودگی میں ڈیکمپوزیشن کے ڈیکے سے ذریعے، پانی اور ایئر جب موجود ہوتے ہیں تو یہ اس کے بڑے بڑے مالیکول بیکٹیریا ٹوٹتے رہتے ہیں، کچھ جو غذائی اجزاء بیکٹیریا کو نہیں مل سکتی وہ توڑتا ہے، اور وہ ڈکے میں نا تباہ ہونا، گل سڑ جانا۔ اب آگے آتے ہیں ہم کچھ ریئیکشن کی، یہ آپ کی مدد کے لیے بتا رہے ہیں، معاف کرنا۔ یہ پہلے ریئیکشن جو بوائلروں میں ہوتا ہے جب ہم جلاتے ہیں، یہ میتھین ہے، CH4 ہے، نیچرل گیس ہے جمع آکسیجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ جمع واٹر ہے، یہ انرجی ہے، ہیٹر ہے۔ یہ بوائلروں میں یہی کام کی چیز ہوتی ہے، یہ ہمارا دونوں ویسٹ ہے، تو یہ چمنی کی طرف چلا جاتا ہے، یہ ہیٹ ہے، یعنی میتھین جمع آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ پلس واٹر پلس انرجی، یعنی ہیٹ انرجی۔ تو یہ جب انسانی جسم میں یہ گلوکوز C6H12O6 گلوکوز ہے، یہ آکسیجن کے ساتھ ہے۔ گلوکوز کہاں سے آیا؟ یہ جو سکروز ہم چینی کھاتے ہیں، یہ گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے کچھ دیر کے بعد، 1.5-2 منٹ کے بعد۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے کاربوہائیڈریٹس ہیں، نشاستہ دار اشیاء ہیں، گلیسرین ہے، یا جو کچھ بھی ہم اس طرح کی چیز کھاتے ہیں، میٹھی چیزیں یا چاول یا وہ نشاستہ جو گندم میں ہوتا ہے اور چاولوں میں ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں، تو یہ ہمارا پٹھوں میں جا کر کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر انرجی اس پر زندگی چلتی ہے۔ تو یہ ہم نے ریئیکشن ہے گلوکوز جمع آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ جو ہے نا ہمارے ریئیکشن یہاں وہ ایک بات بتا دیں، ریئیکشن بیلنس نہیں کیے گئے، آپ بیلنس کر لیں جس کو چاہے ضرورت ہے، تو یہ لکھنا ضروری تھا تاکہ کوئی یہ شخص وہ کسی قسم کا الزام نہ لگا سکے کہ یہ نامکمل کام کیا۔ اوپر ذکر شدہ ریئیکشنوں میں پہلے جلنے کا عمل ہے، جبکہ دوسرا اصل میٹابولزم کا ہے، اس کو میٹابولزم کہتے ہیں۔ یہی جو ہے نا انرجی بعد میں یہ گلوکوز نے مختلف جگہوں بچانے کے بعد پٹھوں، تو یہ ہماری زندگی میں جو ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یہ ہماری پنڈلیاں کے پٹھے ہوتے ہیں، وہ اوپر وہ جو ہے نا ٹخنے گھٹنے سے اوپر کے پٹھے ہوتے ہیں، بازوؤں کے پٹھے ہوتے ہیں، اور ہماری کونیوں کے پٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو جہاں سے تھوڑے سے موڑتے ہیں وہاں کے پٹھے ہوتے ہیں، زندگی اس پر چلتی ہے۔ اس زندگی سے مطلب یہ ہے کہ زندہ رہتا، زندگی سے مطلب حرکت چلتی ہے، یعنی موومنٹ۔ دونوں صورتوں کاربن ڈائی آکسائڈ پانی انرجی جنریٹ ہوتا ہے، یہ دیکھ لیا آپ نے، دونوں صورتوں میں یہ جنریشن ہے۔ ڈیکمپوز ڈیکے کے عمل کے اینڈ پرپز ان پروڈکٹس کے، اب یہ بیکٹیریا بھی یہی کچھ تیار کر رہے ہیں پروڈکٹ، کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر سب فضا میں مل جاتے ہیں، جب کاربن ڈائی آکسائڈ دوبارہ پانی اور دھوپ میں مل کے فوٹوسنتھسس عمل سے پودوں اور درختوں کو خوراک، یہی جو کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں مل گئی ہے وہ دھوپ سے مل کر درختوں کی خوراک بنے گی، یہاں سے جنریٹ ہوئی یہ وہ درختوں، درخت اپنے سانس میں یہ حاصل کرتے ہیں۔ الجی بھی یہی کام کرتی ہے، یہی کاربن سائیکل ہوتا ہے، سیٹلنگ اور فلٹریشن کا عمل اسی میں، یعنی سیٹلنگ اور فلٹریشن میں یہی کام ہوتا ہے، اور کام ہو کر تمام جو ہمارے گندے غذائی اجزاء تھے
جو ہم نے ویسٹ میں بہائے، ہمارے ویسٹ پروڈکٹ تھے، چکنائیاں تھیں، سبزی کے ٹکڑے تھے، اور وہ گوشت کے بریک ذرات تھے، اور مٹھائی کے ذرات تھے، وہ جو ہے نا وہ سب کاغذ تھے، وہ سب یہ یاد رکھیں پلاسٹک اور وہ جو ہے نا نہ گلنے والی چیزیں ہم نے پہلے لگا کر لی، وہ یہاں نہیں گلیں گے۔ یہ اچھا، یہ آ گیا ٹرشری واٹر ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، اسے ایڈوانس واٹر ٹریٹمنٹ بھی کہتے ہیں۔ ٹرشری واٹر ٹریٹمنٹ کا مقصد ویسٹ واٹر میں موجود فاسفورس، نائٹروجن مقدار ختم کرنا یا کافی کم کرنا شامل ہے۔ اس مقصد کے لیے 3 طریقے انجام ہیں: کلورینیشن، یعنی کلورین وہ پریسیپیٹیشن پہلے کی جاتی ہے، پھر وہ نائٹروجن اسٹپنگ ہے، نائٹروجن کو آؤٹ کیا جاتا ہے، اسٹپ آؤٹ ہو جاتی ہے، ہوا میں خارج ہو جاتی ہے، اور پھر کلوریفیکیشن کی جاتی ہے۔ پریسیپیٹیشن کا تشریح ہم کرتے ہیں۔ سیکنڈری ٹریٹمنٹ کے بعد وصول ہونے والے پانی میں کیلشیم آکسائڈ، عام انبجا چونا مکس کیا ہے۔ کیلشیم آکسائڈ یہ وہ چونا ہے جو بازار میں استعمال ہوتا ہے اور دیواروں پر کلی کرنے کے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف پارکوں میں، کرکٹ کے گراؤنڈوں میں نشان لگانے کے لیے بھی کا استعمال ہوتا ہے، اور بھی کئی اس قسم کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چونا ویسٹ واٹر میں موجود یہ کیلشیم آکسائڈ بعد میں جب پانی ڈالتے ہیں کیلشیم ہائیڈروکسائڈ بن جاتا ہے۔ چونا ویسٹ واٹر میں موجود حل شدہ فاسفیٹ مرکبات سے ریئیکشن کر کے اسے غیر حل پذیر کیلشیم فاسفیٹ یہ پریسیپیٹیٹ ہو جاتا ہے، پھٹکیاں بن جاتا ہے۔ یہ جب پھٹکیاں بن جاتا ہے نیچے کسی طریقے سے سیٹلنگ ٹینک یہ نا وہ لوگدار کے نچلے حصے میں سیٹل ہو جاتا ہے، وہ اکٹھا کر لے جاتے ہیں جسے وہاں سے ڈرین کر دیا جاتا ہے، یہ ڈرین میں چلا جاتا ہے۔ اگر نائٹروجن اسٹرپنگ، پانی میں نائٹروجن امونیا گیس ایک ناگوار بو رکھنے والی یا دیگر نائٹرائڈ کی وجہ سے یہ عمل ہوتا ہے بیکٹیریا سے اسٹرپنگ کا عمل ہوتا ہے، تو آپ کو دیکھا کہ ایک امونیا گیس بنتی ہے، یعنی اسٹرپنگ نائٹروجن یعنی امونیا گیس سے نائٹروجن بنتی ہے، یعنی امونیا گیس بنتی ہے ایک یہ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ اگر آپ فرٹیلائزر فیکٹریوں میں جائیں تو آپ امونیا گیس کی یہ بدبو محسوس کریں گے، یہ یا پھر برف بنانے والے کسی پلانٹ پر جائیں تو آپ کو وہاں سے لیک ہوتی ہے امونیا کی یہ بو محسوس ہو۔ تو یہ اس کے ساتھ ہی اگر آپ ووم ٹوائلٹس میں جائیں جہاں لوگ زیادہ پانی نہیں بہاتے تو آپ کو ان ٹوائلٹس میں بھی یہ وہ جو ہے نا ڈیکمپوزیشن سے امونیا کی بو آئے گی، یعنی وہ ان کے گٹروں سے امونیا کی بو آئے گی، تو یہ ناگوار بو رکھنے والی گیس ہوتا ہے۔ یا دیگر یہ امونیا کا فارمولا NH3 ہوتا ہے، اس میں ایک نائٹروجن کا ایٹم ہوتا ہے، 3 ہائیڈروجن کا ایٹم ہوتا ہے۔ اچھا، یہ دیگر نائٹریٹس بھی شامل ہوتے ہیں نائٹرائڈ کی وجہ سے۔ امونیا دریاؤں، جھیلوں، تالابوں، ندی نالوں میں آبی مخلوق مثلاً مچھلیوں کے لیے مہلک زہر کا کام کرتا ہے۔ اگر یہ زیادہ گاڑھا پانی شامل کر دیا جائے ان تالابوں میں تو جو مچھلیاں اور آبی مخلوق مر جاتی ہیں۔ یہ ایک پروسیس، یہی وجہ ہے کہ یہ جو لیٹرینوں کا پانی ہے اگر گاڑھا پانی ہے تو وہ جو ہے نا کہیں اس میں کوئی قسم کا اگر کسی جگہ وہ جو ہے مچھلیاں یا ایسی کیڑے مکوڑے نہیں پل سکتے، کیونکہ دیگر پلتے ہیں وہ جو اس کے لیے اسپیشل ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں زہریلے قسم کے، تو وہ ہوتے ہیں اسے اس گیس کو ختم کرنے کے لیے ایئر کو ویسٹ واٹر میں پریشر سے بھرایا جاتا ہے، وہاں ایئر کو دیا جاتا ہے، یعنی کہاں پریشرائزڈ ایئر بھری جاتی ہے کمپریسڈ ایئر سے، کہ امونیا کو فضا میں اخراج کرنا۔ امونیا اس سے ہلنے سے یہ ہوتا ہے فضا میں نکل جاتی ہے، اور کافی دیر سے کے بعد وہ فضا میں نکلنے کے بعد وہاں سے ایک پروسیس کے ذریعے وہ نائٹروجن خارج ہوتی ہے، نائٹروجن ویسے ہی ہوا میں ہوتی ہے، وہ اس میں مل جاتی ہے۔ کلورینیشن پروسیس میں ویسٹ واٹر میں کلورین انجیکٹ کی جاتی ہے، پھر تیسرا کلورین انجیکٹ، پھر بعد میں کلورین بھی ایڈ کی جاتی ہے۔ یہ سارے 2 پروسیس کرنے کے بعد کلورین انجیکٹ تاکہ خرچہ کم ہو سکے، جو موجود رہ کے بیکٹیریا کو مار دیتی ہے۔ اب جو بیکٹیریا رہ گئے ہیں اس کو مار دیتی ہے۔ اس کے 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ ایک کوگولیشن پروسیس کو تیز کرنا ہوتا ہے تاکہ ناپسندیدہ مرکبات فلاک بن جائے اور علیحدہ کیا جا سکے۔ سیور کی لائنیں اکوپمنٹ کی کروجن کو روکنا ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ کروجن پروڈکٹ جیسے ہم نے واٹر ٹریٹمنٹ میں آپ کو بوائلر واٹر ٹریٹمنٹ میں بتایا، جو کولنگ ٹاور میں یہ عمل ہوتا ہے، یہ کروجن بھی کرتے ہیں بیکٹیریاز متعدد جلدی امراض کی روک تھام کرنے کے لیے
یہ تاکہ یہ پانی اگر کسی کے جلد کو لگ جائے تو متعدی امراض نہ ہو جائے. یہ 3 مقاصد ہوتے ہیں. اچھا یہ ایک پروسیس اور بھی ہے، یہ سارے نہیں کیے جاتے، کچھ کیے جاتے جہاں جو بیان کیے جا رہے ہیں. کچھ پانیوں میں الٹرا وائلٹ شعاعیں اور اوزون گیس کا پانی کی صفائی میں کردار ہے. تو ویسے جو پانی جن میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں ان میں الٹرا وائلٹ ریز شعاعیں گزاری جاتی ہیں. الٹرا وائلٹ شعاعیں کیا ہوتی ہیں؟ بہت سارے اسٹوڈنٹ یہ نہیں جانتے الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ. سورج کی روشنی، یہاں تھوڑی سی تشریح، ویزیبل لائٹ جس کے ذریعے ہم چیزوں کو دیکھ سکیں، 7 رنگوں سے مل کر بنی ہے. یہ یہاں میں بیان کر دوں، بتا دوں، میرا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو بنیادی وہ علم سے آگاہ کرنا ہے جو بہت ضروری ہے. عام لوگ جو کلاس روم اسٹڈی ایک تو کمزور ہوتی ہے، پھر وہ بھول بھال چکے ہوتے ہیں، لیکن جب پلانٹ پر ضرورت پڑتی ہے تو یہ چیزوں کا ذکر آتا ہے، کوئی اس کا الٹرا وائلٹ شعاعیں کا ذکر کرتا ہے. اگر وہ پوچھو یہ کیا ہوتی ہیں تو وہ اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی آئیں بائیں شائیں کر کے جھڑک کر پرے کر دیتا ہے. تو وہ آدمی بھی خود بھی ٹھپ ہو جاتا، چپ ہو جاتا ہے. تو وہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ سورج کی روشنی 7 شعاؤں سے بنی ہے: وائلٹ، انڈیگو، بلو، یلو، اورنج، ریڈ روشنی. یہ جو جتنی یہ روشنی ہے وائلٹ، انڈیگو، یہ دراصل یہ ہے کہ یہ انڈیویجول ہوں تو ہمارے آنکھوں پر ایک امیج چھوڑتی ہیں جس سے ہمیں وہ رنگ نظر آتا ہے. یہ ہمارے رنگ آنکھوں کے اندر ایک سینسر ہے قدرت نے رکھے، ہم ان رنگوں کی تمیز کرتے ہیں. تو یہ قدرت کی طرف سے یہ روشنیاں مختلف ویو لینتھ کی روشنی ہوتی ہیں. یہ مختلف ویو لینتھ کی روشنی ہوتی ہیں. ان میں یہ قدرت سورج سے ہمیں مکسچر بھیجتی ہے، یہ مکسچر ہوتا ہے. تو اس میں یہ جو وائلٹ ہے روشنی سب سے چھوٹی ویو لینتھ ہے اور ریڈ سب سے بڑی ویو لینتھ ہے. ویو لینتھ کی تشریح آپ کو الیکٹریکل کے چیپٹر میں بتائی جا چکی ہے. تو یہ ریڈ وہ جو ہے نا وہ بڑے ویو لینتھ ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو وائلٹ ہے اس سے بھی چھوٹی ویو لینتھس کی آتی ہے جو کیونکہ ہماری آنکھیں وہ اس کو لیے تیار نہیں ہوتی، سینس نہیں کر سکتی. کچھ جانور کر سکتے ہوں تو میں نہیں کہہ سکتا، یا کوئی پرندے یا کوئی کر سکتے ہو میں نہیں کہہ سکتا. تو وہ نہیں، ہماری آنکھیں نہیں سینس کر سکتی. تو وہ جو ہے نا ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ان کا وجود ہوتا ہے. اسی طرح سے ریڈ سے بڑی ویو لینتھ کی بھی آتی ہیں جن کا کچھ وجود ہوتا ہے. تو یہ ان میں وائلٹ سب سے چھوٹی ویو لینتھ، وائلٹ یا اس سے چھوٹی ویو لینتھ کی یہ ایک خوبی سمجھ لیں یا خامی سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ یہ جسم میں سے کوئکلی گزر جاتی ہے. یعنی جتنی چھوٹی ویو لینتھ ہوگی جسم میں سے آسانی سے گزر جاتی ہے اور جسم کے اندر نقصان کرتی جائے گی. تو نقصان کرتی جائے گی تو وہ ہمارا یہ جو ہے جسم کی ٹشوز بریک کرتی جائے گی، جو اینڈ پر ہمیں جلد کا کینسر اور بعد میں اندرونی کوئی کینسر بھی ہو سکتا ہے. تو قدرت کی طرف سے یہ الٹرا وائلٹ جو یہ روشنیاں، یعنی وائلٹ سے الٹرا وائلٹ یا روشنیاں جب یہ آتی ہیں تو آسمان سے ہمیں آتی ہیں، تو وہ جو آکسیجن ہے وہ آکسیجن ہوا میں ملی ہوتی ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے آکسیجن یعنی 21% آکسیجن ہوتی ہے اور وہ 78% نائٹروجن ہوتی ہے، 78 سے زیادہ. تو یہ جو آکسیجن ہوتی ہے تو یہ جب قدرت سے وائلٹ روشنی آتی ہیں پھر ساتھ ہی یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ آسمانوں پر جب بجلی کڑکتی ہے، آکسیجن کا مالیکولر فارمولا O2 ہے، تو یہ بجلی کڑکتی ہے تو یہی آکسیجن O3 میں بدل جاتی ہے، یعنی وہ اوزون بن جاتی ہے. ہوتی وہ بھی آکسیجن ہی ہے لیکن وہ بعد میں ہمارے نقصان دہ ہوتی ہے، زہریلی ہوتی ہے، لیکن وہ O3 بن جاتی ہے. اب یہ O3 فضا کے ہمارے آخری آربٹ میں جو وہ پھر رہی ہوتی ہے. جب سورج کی روشنی اس میں سے گزرتی ہے تو وہ اوزون کے ساتھ ریئیکشن کرتی ہے. الٹرا وائلٹ شعاعیں اوزون کے ساتھ ریئیکشن کرتی ہیں، اوزون کو وہ آکسیجن میں تبدیل کر دیتی ہیں اور خود ان کی اپنی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. وہ یعنی وہاں خرچ ہو جاتی ہیں، تمام الٹرا وائلٹ روشنیاں خرچ ہو جاتی ہیں، اس کو پھر آکسیجن بنا دیتی ہے. آکسیجن ویسے ہی ہمیں چاہیے، ہماری آکسیجن کی کمی بھی واقع نہیں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں الٹرا وائلٹ سے بھی نجات مل جاتی ہے. تو یعنی آگے ہم کرتے ہیں جنہیں الٹرا وائلٹ شعاعیں بھی کہتے ہیں. یہ اشیاء میں سے یہ جسم میں سے گزرتی جراثیم میں بات، جب یہ اشیاء کسی بیکٹیریا میں سے گزرتی ہیں وہاں یہ عمل ہوتا ہے، وہاں اس نے دوبارہ آکسیجن بننا ہوتا ہے. آکسیجن بننے کے عمل میں
وہاں سے ایک آکسیجن کا ایٹم خارج ہوتا ہے، کچھ آکسیجن خارج ہوتی ہے اور بیکٹیریا مر جاتا ہے، یعنی وہ جو آکسیجن کا ایٹم ہے بیکٹیریا کو مارنے پر خرچ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی جو نوعیت ہوتی ہے یا ماہیت ہوتی ہے وہ سب کھو دیتے ہیں، کچھ کا کچھ بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اچھا آپ آتے ہیں ریڈ روشنی کا، ریڈ سے بڑی ویو لمبائی روشنی انفرا ریڈ کا، یہ ریڈ جو روشنی ہے یہ جو ہے اس کی بڑی ویو لینتھ ہوتی ہے، یہ ہیٹ بہت سنبھال سکتی ہے، اس میں ہیٹ کافی اسٹور ہو جاتی ہے، تو ان کو انفرا ریڈ کہتے ہیں۔ یہ بھی وہ سورج کی روشنی میں آتی ہے تو زیادہ ہیٹ کی حامل ہوتی ہیں، لیکن اتنے نہیں آتی، ان کی اشیاء سے سرایت کرنے کی پہلے والے ذکر سے شدہ سے کافی کم ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ بھی زمین میں ہماری کائنات میں ہیٹ کا سورس مہیا کرتے ہیں۔ اب وہ کچھ مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہم اتنی خارج کر رہے ہیں انجنوں سے، بوائلروں سے، پاور ہاؤسوں سے، ریل گاڑیوں سے اور بھی بڑے سورسز کہ یہ اتنے ہم جنگل نہیں اگا رہے، جو جنگلوں کی وہ سانس لیتے جنگل اس میں، تو وہ جنگل اگا نہیں رہے، نباتات اگا نہیں رہے، وہ کاٹ کوٹ رہے ہیں، لکڑی کو یوز کیے جا رہے ہیں، تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ وہ آخرکار فضا میں شامل ہے، فضا میں اوپر جا کر شامل ہے۔ یہ کیلکولیٹڈ ہے کہ سورج کی جو روشنی سورج سے آتی ہے زمین سے ٹکرا کر اس توانائی کا 11% تقریباً زمین پر خرچ ہونا چاہیے، باقی پھر فضا میں چلی جاتی ہے، فضا میں واپس چلی جاتی ہے اور بہت کام کرتی ہے، بہرحال اوپر چلی جاتی ہے، لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ اس کو روک لیتی ہے، اوپر ایک بادل سا بن جاتا ہے، بادل سمجھ لے، کمبل سمجھ لے، جو روک لیتی ہے، وہ جو روک لیتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ تو ہیٹ تو گئی نہیں، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا، علاقے کا، موسم کا، ماحول کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ ٹیمپریچر جب بڑھتا ہے تو یہ ہم آپ کو سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ماحول کا ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے، تو وہ الٹیمیٹلی یہ ہمارے قدرت نے پانی کی ٹینکیاں رکھی ہیں پہاڑوں کے اوپر، یعنی برف جو پہاڑوں کے اوپر برف ہے، تو یہ برف کہاں سے آئی؟ یہ وہ پانی سمندروں سے اٹھا، ایویپوریشن سے وہ اوپر گیا، کولنگ افیکٹ پہاڑوں پر برف اکٹھی ہوئی، وہ برف جو دریاؤں کی صورت میں آتی ہے اس کا رخ آخرکار سمندروں کی طرف ہوتا ہے، تو وہ برف ہمارے آبپاشی دیگر وسائل پر کام آتا ہے۔ یہ جو برف جتنی زیادہ ہوگی اور لیول برف کا پہاڑوں پر جتنا لیول ہوگا، ہمارا سمندروں کا لیول اتنا ہی کم ہوگا اور کم ہونا چاہیے۔ یہ کم اگر سمندروں کا لیول ہوگا تو ہمیں زمین خشکی زیادہ سے زیادہ دستیاب ہوگی، ہمارے شہر، ہمارے علاقے محفوظ ہمیں خشکی زیادہ سے زیادہ مہیا ہوگی، تو ہم وہاں اور اپنا کام کر سکتے۔ اب وہ اگر یہ گرمی جیسے میں نے ہیٹ کا بتایا، ہیٹ پیدا ہوتی ہے تو وہ ہیٹ کی وجہ سے برف زیادہ پگھلے گی، برف زیادہ پگھلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کام تو یہ ہو گیا کہ یہ سمندروں کا فلو زیادہ ہوگا، تو سمندروں کا فلو کی طرف سے یہ جو ہے نا وہ مختلف ملکوں میں جو جہاں جزیرے زیادہ ہیں وہاں پانی چڑھتا جائے گا۔ ابھی آپ کے نالج کے لیے بتا دیں کہ انڈونیشیا کا کیپٹل جکارتا یہ آہستہ آہستہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ یہ انڈونیشیا کا جکارتا میں سیلابی کیفیت سے وہ پانی کو بڑا روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن سمندر کے لیول کو جب روکنے کی کوشش کی ہے تو سرایت کر گیا ہے، وہاں جلدی پانی آ جاتا ہے، تو وہاں کی حکومت نے ایک نیا کیپٹل بنایا ہے بورنیو میں اپنے علاقے میں، تو اس پر بلڈنگیں بن رہی ہیں، کام شروع ہے، تو 10 سالہ پروجیکٹ ہے، گورنمنٹ کی پلان ہے کہ یہ 10 سال میں کیپٹل وہاں شفٹ کر دیں گے۔ تو یہ اور یہ ساتھ یہ بھی ہے کہ بنگلہ دیش کا علاقہ بہت ختم ہوتا جا رہا ہے، وہاں بھی یہ اس طریقے سے پانی بیک کرتا جا رہا ہے، بحر خلیج بنگال بہت سارے بیک کرتا جا رہا ہے، وہ اس بنگلہ دیش کو ڈبوتا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اس سے عمل جاری رہے، کچھ اسی طرح سے کچھ اور علاقے ہیں دنیا میں، انڈونیشیا کے خاص طور پر ہیں، فلپائن کے ہیں، جاپان کے ہیں، یہ آہستہ آہستہ سمندر میں وہاں رقبہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ پر وہ تو میں موضوع کو بدل گیا، لیکن یہ بھی ایک نالج تھا، یہ بھی آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ پانی کو سلنڈریکل ویسلوں میں سے گزارا جاتا ہے جن میں کوارٹز جیکٹڈ فلورسنٹ بلب ہوتا ہے، یعنی کوارٹز وہ ایک مٹیریل ہے، یہ جو ریت ٹائپ کا مٹیریل ہے، یعنی یہ کوارٹز کا مطلب ہے چمکیلے پتھر،
تو یہ جیکٹڈ فلورسنٹ بلب ہوتے ہیں، تو وہ فلورسنٹ بلب جب جلتے ہیں تو یہ کوارڈ سے وہ اوزون وہ جو ہے نا الٹرا وائلٹ شعاعیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ سسٹم الٹرا وائلٹ شعاعیں روشنی چھوڑتے ہیں۔ یہ روشنیاں آئرن کے کچھ مرکبات کے علاوہ پانی کی جراثیم، بیکٹیریا اور آرگنزم مار دیتا ہے۔ یعنی یہ الٹرا وائلٹ شعاعیں جس طرح سے الٹرا وائلٹ شعاعیں نے اوزون میں مار دیا، تو یہ وہ الٹرا وائلٹ شعاعیں ان کو مار دیتی ہیں۔ وہاں اوزون کو تباہ کر کے ایک آکسیجن تبدیل کر دیا، یہاں یہ جو ہے نا وہ بیکٹیریا ماری، اس میں جو آکسیجن O2 کا ایک ایٹم خارج ہوگا وہ یہاں چپکے گا اور بیکٹیریا کی نوعیت ختم کر دے گا۔ جدید واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ میں الٹرا وائلٹ روشنی کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ کلورین کے استعمال میں زہریلا پن کا راز کئی الجھا ہوا ہے۔ کلورین کیونکہ بذات خود زہریلے کمپاؤنڈ بناتی ہے، تو وہ تو جو بھی ہے آخر کار وہ اوزون میں آخر اینڈ پہ آکسیجن ہی خارج ہو رہی ہے نا، تو اس میں کیا نقصان دے گا۔ اچھا اب یہ آ گئی ہے ڈائریکٹ اوزون انجیکشن، یہ اس سے کچھ تیز چیز ہے۔ اوزون گیس آکسیجن کا ہی غیر پائیدار مالیکول ہوتا ہے۔ یہ گیس الیکٹرک سپارکنگ کی صورت میں ہائی وولٹیج ہے۔ یہ آسمان پر جب آسمانی بجلی کڑکتی ہے تو آکسیجن اوزون بنتی ہے، یعنی بہت ہائی وولٹیج سپارکنگ ہوتی ہے، یہ لاکھوں وولٹ ہوتے ہیں۔ اوزون جلد ہی دوبارہ آکسیجن گیس میں بدل جاتی ہے اور ایک آکسیجن کے ایٹم کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایٹم آزاد نہیں رہ سکتا، جلدی ارد گرد کی اشیاء سے ریئیکشن کر لیتا ہے۔ اس ریئیکشن میں یہ بیکٹیریا جراثیم سے عمل کرتے ہیں، کل کر دے ہوا کی جراثیم میں آلودگی کرتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں مصنوعی طور پر اوزون تیار کی ہم نے کسی اسپارکنگ کے عمل سے، اور اس میں بجلی تو خرچ ہوئی، تو وہ اوزون جو سیل میں جب ہم پانی گزاریں گے تو وہ پانی کے اندر اگر بیکٹیریا ہوگا تو وہ بیکٹیریا اس کے ایٹم سے اور باقی آکسیجن پانی کے ساتھ واپس آ جائے گا۔ اوزون انسٹیبل ہونے کی وجہ سے تازہ ہی بنانی پڑتی ہے، اس کا بڑا مسئلہ ہی ہے، یہ اسٹور نہیں کی جا سکتی، یہ تازہ بن کے جائے گی۔ اس کو کسی شیشے کی ٹیوب میں ہوا گزار کر الیکٹرک ڈسچارج کر کے تیار کیا جاتا ہے، پھر اس میں اوزون ملی ہوئی ہوا کو پانی سے بلبلوں کی صورت گزارا جاتا ہے، جبکہ کلورین کو پانی میں کافی دیر بند حالت میں رکھنا پڑتا ہے تاکہ یہ ریئیکشن مکمل ہو۔ یا اوزون کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، یہ ابھی یہ چائنا کے کچھ انسٹرومنٹ ایسے مارکیٹ میں آئے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پینے کا پانی ایسا ہو وہ جو آلودہ ہو، جس میں بیکٹیریا ہو، تو وہ انسٹرومنٹ میں سے جب آپ پانی کو گزاریں گے تو وہ آلودگی ختم ہو جائے گی، وہ بیکٹیریا ختم ہو جائے گا۔ تجربے کے طور پر بیکٹیریا کئی ہیں، پانی کو رنگدار بناتے ہیں، آپ دیکھیں کہ پانی کا رنگ ختم ہو گیا۔ تو یہ ساتھ آپ بتائیں، اوزون جلدی ریئیکشن کر جاتی ہے اور آکسیجن ریلیز کر کے خارج کر دیتی ہے، جبکہ تیسرا ایٹم جراثیم بیکٹیریا آرگنزم ہلاک کرتا ہے۔ یہ گیس بھی کچھ بائی پروڈکٹ چھوڑتی ہے لیکن وہ اتنے ہارمفل نہیں ہوتے ہیں۔ اب اگلا ہمیں آتا ہے ہنسراج ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں۔ ایناروبک ڈائجسٹر کا مطلب ڈائجسٹ کا مطلب ہوتا ہے ہضم کرنا۔ ایناروبک ڈائجسٹر بیکٹیریا پر قابو پانے کا ایک علیحدہ گروپ، یہ ایک علیحدہ پروسیس جہاں بیکٹیریا ہضم کیے جاتے ہیں، یعنی بیکٹیریا کو ہضم کر کے پانی کو صاف کیا جاتا ہے، یعنی پانی کو ختم کیا اور وہاں مختلف یعنی سالڈ کو بنیادی کمپوننٹس میں بدل دیا۔ اس پروسیس میں وہ بیکٹیریا استعمال میں آتے ہیں جو اپنی نشو و نما کے لیے فضائی آکسیجن محتاج نہیں۔ یہ ایناروبک ویری دے ڈیمانڈ ویری لیس آکسیجن، یعنی یہ زیادہ آکسیجن میں یہ کام نہیں کرتے، یہ ویری لیس آکسیجن میں پروسیس ہوتا ہے، اس لیے کچھ بھی ہوا بلبلوں کی صورت میں گزار رہی ہے، اس میں ہوا نہیں دی جاتی۔ یہ ہوا کچھ جو ان کو ضروری ہوتی ہے آکسیجن، وہ کچھ وہ ایسے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں تو وہ کمپاؤنڈ سے خود بخود خارج ہو جاتے ہیں۔ درکیری سنگ مکس شدہ ہوا بننے والی گیسوں کے ساتھ ایکسپلوسو مکسچر بنا دیتی ہے۔ اگر ہم ہوا دیں تو کچھ گیسیں ایسی نکلتی ہیں۔ ایکسپلوسو مکسچر کیا ہوتا ہے؟ ایکسپلوسو مکسچر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک خاص ریشو کے ساتھ ہوا میں جلنے والی گیس شامل کر دیں، جیسے میتھین ہوتی ہے، پھر اس کو آگ لگائے تو وہ بک سے جڑتی ہے۔ یہی کام جو ہے نا یہ جو CNG والی گاڑیاں وہاں ہوتا ہے، یہی کام وہ جو ہے نا موٹر سائیکل کے جو اسپارکنگ پلگ یہی کام کرتا ہے۔
पहले एक्सप्लोजन मिक्सर बनाया जाता है, फिर उसको जलाया जाता है, फिर आगे पावर हासिल होता है पावर। इसलिए आम हवा को दूर ही रखा जाता है। एरोबिक डाइजेस्टर एक पायदार स्लज तैयार करते हैं जिनको बासानी पानी से बहाया जा सकता है, यानी ऐसी स्लज फिर बन जाती है पानी से। फर्दर पानी थोड़ा सा डिवाटरिंग करके, यानी डिवाटरिंग में और वाटर डालना बहाए, इस प्रोसेस में मीथेन गैस भी ऐसा होता है। हाँ ये बात, ये आपको यानी प्रोसेस जब होता है एरोबिक रिएक्शन होता है मीथेन गैस है, मैं तो जिसे डाइजेस्टर को हीट अप करने, डाइजेस्टर को ये हीट अप करने की ज़रूरत होती है, याद रखें। तो वो वहाँ भी खर्च कर ली जाती है। इमारतों के बर्ची खानों में ज़रूरियात पूरी करने की खर्च होती है। बॉयलर अगर आपके पास करीब लगा फिर मुहैया करके बिजली बनाने के लिए, बहुत बड़ा अगर प्लांट होता है मुहैया करने के लिए इस्तेमाल बिजली बनाने के सब मकसद से। जबकि डिवाटर्ड सॉलिड से, जो डिवाटर्ड प्लांट आपने पानी दिया और उस वेस्ट को बहा दिया फसलों की खेतों में खाद, क्योंकि ये बैक्टीरिया ने मिट्टी में मिलकर तो बड़े मुफीद नाइट्रोजनी मरकबात बना रहे होते हैं जो हमारे पौधों के लिए ज़रूरी हैं, वहाँ वो फ़ायदा दे देते हैं। ये पानी भी बेचा जाता है, ये जो है ना वो इर्द गिर्द फसलों को बेचा जाता है। जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है कि प्रोसेस कुदरती गैस मीथेन हासिल होती है, जिसे गैस टर्बोजनेटर्स, गैस टर्बाइन जिसको कहते हैं, या स्टीम टर्बोजनेटर, ये तो बॉयलर जलाएंगे तो फिर मिलेंगे, बिजली बनाकर प्रोसेस सिस्टम को चलाने का काम है। गुज़श्ता प्रोसेस में हासिल होने वाली पतली स्लज को डाइजेस्टिंग के बाद डी वाटरिंग करने के बजाय सैंड ड्राइंग बेड्स को, रेत की अमेज़ी स्लज काफ़ी खुश्क हो जाती है, यानी सैंड ड्राइंग बेड्स को ये क्या है, रेत की अमेज़ी से स्लज काफ़ी खुश्क हो जाती है, हासिल होने वाला प्रोडक्ट खाद का काम करता है। अब ये जो खुश्क स्लज है, ये खुश्क स्लज में रेत डाली जाती है, रेत डालने से बिल्कुल ही खुश्क हो जाती है, थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये रेत तो ज़मीन में वैसे ही बहुत होती है, मिट्टी में होती है, तो ये आपकी एक खाद बन गई, ये खाद बन गई। ये जो है ना वो ख़ास रेशो से अगर रेत मिलाएं तो आप खाद बेच सकते हैं आपके। ये मुल्की तौर पर एक बड़ी मुफीद चीज़ है। ये मेरा असल कहने का मतलब ये है, हमें पाकिस्तान में ये गंदगी दूर करनी है, ये हम अगली नस्लों को ये काम करने हैं ताकि हम अच्छे माहौल में रहें। हमें माहौल को भी साफ़ रखना है और इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरी पैदावार भी बढ़ानी है। और इसके अलावा जो बिल्कुल प्रोडक्ट जो पहले हम मरहले में निकाले हैं, इनको सड़कों वगैरह के लिए यूज़ कर लेना है, जैसे मैंने बताया, या स्लीपर बनाने के लिए यूज़ कर लेना है। हर चीज़ को किसी न किसी काम में ले आना है। और हासिल होने वाली गैस जो डाइजेशन है, इसको बॉयलर जलाने, चूल्हे जलाने वगैरह के काम आ सकते हैं। अच्छा, या बेल्ट फिल्टर प्रेस को भेजा, बेल्ट फिल्टर प्रेस को एक फिलामेंट फ्लाकुलेंट केमिकल इस्तेमाल करा ताकि स्लरी से पानी को चूसा जा सके, यानी फ्लाकुलेंट के स्लरी से पानी को चूस लिया जाता है। इस तरह से पानी को अलग करने पर 18 से 20% सॉलिड हासिल होता है, यानी वो सॉलिड हासिल होते हैं, बाकी पानी होता है। यह प्रोडक्ट ज़रूरी ज़मीनों को, ये पानी जो है ज़रूरी ज़मीनों खाद के तौर पर मुहैया करते हैं इस प्रोडक्ट से खाली के। अच्छा, अगर आपने वो नहीं, वो क्या कहते हैं, खाद के तौर पर मुहैया नहीं करना, तो आप इसको खाली गहरे रकबों को भरने का काम भी ले सकते हैं। कई मुल्कों में इसको और तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। कई रकबे ऐसे हैं कि ट्रकों से मुख्तलिफ जगहों पर उनको भरा जा रहा है, रकबों भरा जा रहा है, यानी वो गड़े थे वो सतह मुर्तफा के हिसाब से उनको भरा जा रहा है। कुछ उसमें दीगर मिट्टी लाकर शामिल की जा रही है, चिकनी मिट्टी, तो वो एक बाद में वहाँ फसलें उगाई जाती हैं, पार्क बनाए जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। सूरज की हरारत से पानी उठ जाने के बाद ट्रकों के ज़रिए ठोस प्रोडक्ट को फसलों की खाद के तौर पर भी बेचा जा सकता है और बेचा जा सकता है। यह प्रोडक्ट नए ज़रूरी रकबों को ज़रख़ीज़ बनाने का काम भी आ सकता है। अभी हम आपको थोड़ा सा ड्राइंगों के मतलब थोड़ा सा बता दें। वो ये देखिए, ये एक ड्राइंग है, ये हमने ये आपको समझा रहे हैं। ये फैक्ट्री एक चल रही है, उसकी चिमनी है, ये थोड़ा सा आइडिया है, पूरा नहीं बनाएगा। तो ये प्राइमरी जो प्रोसेस है, फिर सेकेंडरी प्रोसेस, फिर टर्शरी, फिर पॉलिशिंग है। पॉलिशिंग से ये बायोलॉजिकल वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, स्लज ट्रीटमेंट है ये, यानी ये प्रोसेस आप ज़हन में रखें, ये प्रोसेस किए जाते हैं। आगे इसके साथ ही कुछ ड्राइंगें हैं, ये आप ड्राइंगें खुद समझ लें।
یہ آپ کو مفید ہو سکتی ہیں. اپنے طور پر اسی جو پروسیس میں نے سمجھائے ہیں اس کو آپ دیکھیں اور اس کو سمجھیں. یہ ایک ڈیٹیلڈ پروسیس ہے ہمارا. یہ اس سے متعلق ہے وہ یہ دیکھیں فیکٹری سے ویسٹ آ رہا ہے. یہ ویسٹ پرائمری وہ جو ہے نا ٹریٹمنٹ کو جا رہا ہے. یہ پھر وہ ایکٹیویٹڈ سلج کی طرف جا رہا ہے. ایکٹیویٹڈ سلج کے بعد کلیریفائر کو جا رہا ہے. اس میں سے کلیریفائر سے جو غیر معیاری چیز ہے وہ یہاں پہ دوبارہ آ رہا ہے. اور وہ جو پرائمری سے جو ہمیں حاصل ہوا مٹیریل وہ یہاں آ رہا ہے. یہ پرائمری سلج کنویئر کی طرف آ رہا ہے. تو کنویئر سے یہ آ گیا ہمارا تھکنر, اس کو تھک کرنے کے لیے آ رہا ہے. یہ تھکنر ادھر سے آ رہا ہے, یہاں سے تھکنر آ رہا ہے, یہاں سے نہیں, یہاں سے ادھر جا رہا ہے. یہ یہاں سے یہ جا رہا ہے بفر ٹینک کو, تھکنر سے بفر ٹینک کو جا رہا ہے. اور ساتھ میں ہی یہ یہاں سے یہ ویسٹ جو پتلا ویسٹ ہے یہ یہاں آ رہا ہے. یہ فلٹر کے ہو کر یہ ٹرین کیا جا رہا ہے. ساتھ میں ہی یہاں سے یہ جو ہے نا اب ہمارا ڈائجسٹر ہے. ڈائجسٹر سے یہ جو ہے نا وہ بایو گیس اپ گریڈنگ کے لیے جا رہا ہے. یہاں سے اس بفر کو جا رہا ہے. اور یہ پھر ڈی واٹرنگ کر کے جیسے ہم نے سمجھایا ڈسپوزل بائی ٹرک کے ڈسپوزل ہوگا. یہ ساری ڈرائنگ آپ توجہ سے دیکھیں تو آپ کو کافی مفید ثابت ہوگی. یہ میں نے بڑی محنت سے بنائی ہیں ڈرائنگیں. میرا اصل مقصد یہی ہے کہ نوجوان زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں تو یہ جو ہے تاکہ ان کو اپنے پلانٹ پر فائدہ ہو. ایکٹیویٹڈ سلج پروسیس ہے. یہ ایریشن ٹینک ہے, یہ کلیریفائر ہے. یہ آپ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں, یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. یہ لیے اس کی تشریح ہم کر چکے ہیں. سر یہ سمجھانا مطلب تھا کہ کس قسم کے ہوتے ہیں. یہ بھی وہی ہے لیکن اس کو ذرا زیادہ ڈیٹیل سے بنایا گیا ہے. تو یہ آگے ڈومیسٹک آ رہا ہے ویسٹ, اور یہ انڈسٹری سے آ رہا ہے. یہ دونوں ویسٹ اکٹھے ہو رہے ہیں. را واٹر وہ سیویج میں یہ ایریشن ٹینک دیا جا رہا ہے, وہ پھر کلیریفائر میں ہے, وہ فارمرز فیلڈ میں جا رہا ہے. یہاں یہ بتا دینا وہ میں بتا دوں یہاں سے کلیریفائر سے یہاں سے کچھ پھر ایریشن ٹینک دیا. یہ بتانا کہ کئی جو ہے نا جگہوں پر پروسیسز وہ اتنے پورے نہیں ہوتے, جتنی ان کی ضرورت ہے اتنا ہی کرتے ہیں. یہ جو ہے نا وہ ٹکلنگ فلٹر ہے جس کا ذکر پہلے کر چکے ہیں, اسی کی تشریح ہے. تو یہ ٹکلنگ فلٹر میں یہ وہ پتھر ہے, کنکریاں ہیں. تو یہ ایریشن کے لیے یہ بندوبست کیا گیا ہے. یہاں سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اور پورا یہ پروسیس یہ اسٹیلر ہے یہ چل رہا ہے موٹر سے. یہ ہمارا پمپ ہے, نیوٹرینٹ ایڈ کیے جا رہے ہیں. وہ ایڈیشن نائٹروجن اور فاسفیٹ جہاں ضرورت ہے تھوڑے بہت ایڈ کیے جا رہے ہیں. یہ ہے. تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں ریسائیکل پمپ ہے. تو یہ آپ کا کام کر رہا ہے. آگے ہمارا یہ ٹکلنگ فلٹر کی مزید تشریح ہے. یہ اب آپ یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں, پورا تشریح کر دیکھ سکتے ہیں. یہ مجھے جتنا کہ علم ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, وہ جو ہے نا پھر آپ کا یہ اس طریقے سے یہ پروسیس کام کر رہا ہے. یہ بھی ایک ڈرائنگ ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ڈرائنگیں ہیں, یہ انٹرنیٹ سے لی گئی ہیں. یہ اب آپ یہ خود اسٹڈی کریں. کئی چیزیں مجھے بھی خود سمجھ نہیں آ رہی لیکن آپ کو ہو سکتا ہے اچھی سمجھ آ جائے, کیونکہ کافی قابل لوگ آتے ہیں, بڑے بڑے BE ڈگری ہولڈر آتے ہیں, وہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں, آپ کو سمجھا بھی سکتے ہیں. یہ بھی کوئی ویسٹ کی ڈرائنگ ہے تو آپ دیکھ لیں. ابھی وہ یہ لیکچر ہمارا ختم ہوا, آج ہمارا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کا موضوع ختم ہوا کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ نیا موضوع شروع کریں گے. تھینک یو ویری مچ.